اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کا مقصد۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے انسان کو آباد کرنے کے لیے، انسانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ مختصر بات، پھر انسان کیا ہے؟ انسان کی حقیقت اس کا ظاہر نہیں بلکہ اس کا باطن ہے، یعنی اس کے اندر جو روح ہے، اور وہ روح ربانی کہلاتی ہے۔ وہ روح کا تعلق ہماری عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ جیسے کہ کوئی چیز بھی آپ یعنی آپ اپنی ملکیت جتاتی ہو نا، یہ بچہ میرا ہے، یہ پیسے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، تو ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ اب اس کی حقیقت جو ہے وہ اگرچہ اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو اپنی روح قرار دے رہا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، انسان مسجود ملائکہ ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم سجدہ دیا اور کہا فرشتوں کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتو، جب انسان کا میں ظاہر برابر کر لوں، ظاہر قالب جسم برابر کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونکوں۔ اب یہ بھی بڑی بات ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب تم نے پھر اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر تمام فرشتوں نے اس کو اکٹھے ہو کے سجدہ کیا۔ اب یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، انسان مسجود ملائکہ ہے۔ ہم تو کسی انسان کے پاک ہونے کا کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ، تو دراصل ہم انسان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو فرشتہ ہے، کہتے ہیں نا بعض اوقات، تو آپ نے فرشتہ کہہ دیا، حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ وہ بھی نوری ہی مخلوق ہے، اور ہم میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نور ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ اور کافر کو اللہ کے رسول نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے اس نور کو قدر نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی۔ مومن تو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور پھر وہ نور کی حفاظت کرتا ہے، نور کی حفاظت کرتا ہے، اس کو یعنی پہچان لیتا ہے نا۔ یعنی ایک خزانہ، مثال کے طور پہ ایک خزانہ ہے آپ کے اندر، اگر آپ نے پہچان لیا تو آپ اس کی قدر کریں گے، اور اگر نہیں پہچانا پھر آپ قدر نہیں کریں گے۔ بچے کو اگر آپ ایک یعنی 200 گرام کا ہیرے کا ٹکڑا یا ہیرا جو ہے، اگر 2 سال کے بچے کو کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ تو اس کو کہیں پھینک دے گا، کھیلے گا اس سے، بال وغیرہ کھیل لے گا، کہ گول اگر بال ایسے ہو نا ہیرے کی شکل میں، تو وہ کیا کرے گا؟ 200 گرام کا ہیرا بڑی چیز ہوتی ہے۔ ڈائمنڈ کی انگوٹھی تو خواتین بڑی پسند کرتی ہے نا، ڈائمنڈ کے زیورات اور یہ وہ بھارت، تو وہ اس کے پاس تو قدر نہیں ہوگی، 200 گرام کا تو بڑا ہیرا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمیں قدر نہیں ہے، اپنی قدر نہیں ہے۔ بہرحال میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد، دیکھیں جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، وہ یعنی رب کی پھر قدر کر سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، مٹی کا ایک ڈھیر سمجھ لیا، تو پھر تو یہ ظاہر میں ہی گم رہے گا۔
وہ کافر کی پہچان ہے کہ یہ آفاق میں گم ہے. یہ کافر کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کی پریشانی اور اس کی تمنائیں آرزوئیں جو ہیں صرف ظاہر کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ ظاہر کے سحر میں گرفتار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں تو یہ چیز نہیں ہوں، میں تو یہ جسم بھی نہیں ہوں، نہ میں عورت ہوں نہ مرد ہوں، میں تو نور ہوں، اللہ کا نور. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلرا کے ملک کر دے سجود. اے انسان اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ چاند اور ستارے اور ملائکہ یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ اس وقت تمام کائنات جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے، یعنی ایک قسم کا سجدہ کیا ہوا ہے، جھکی ہوئی ہے انسان کے سامنے. آپ دیکھ لیں یہ حیوانات ہیں، یہ ہمارے جو حیوانات ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. ایک موٹی بھینس ہوگی، اس پہ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ سواری کر سکتا ہے. جو بھی مطلب گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بھینس پہ سوار ہوتا ہے، اس کو جہاں چاہے لے جاتا ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے، نکیل اس کی ہاتھ میں. تو دیکھیں زندگی کا مقصد کا تعین کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ جب تک اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانتے آپ کی زندگی فضول ہے، آپ کی تمام عبادات بھی فضول ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے. آپ کی کوئی نیت ہی نہیں ہے تو آپ چاہے جو بھی مرضی آئے کر لیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. مشرک، ایک مشرک آدمی جو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، اگر وہ نماز روزے اور یہ تمام 5 ارکان پورے کرنے لگے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور روزے رکھے اور ہر پیر کو روزہ رکھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھے اور خیراتیں کرے اور زکوٰۃ بھی دے اور یہ وہ جو بھی ہے روزے بھی رکھے، تو لیکن ہے مشرک، تو اس کی عبادات کا کوئی فائدہ ہے اس کو؟ وہ تو عقیدہ توحید کا قائل ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ زندگی اس کی اللہ کے لیے ہے نہیں، مقصود اس کا دنیا ہے. اور یہی تعریف ہماری بھی ہے. آج ہمارا بھی مقصود ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. ظاہر کے لیے آج کا انسان جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے، اس کی سوچوں میں صرف ظاہر ہے اور یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے اور ظاہر کے لیے زندہ بھی رہنا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک فضول زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. عام طور پہ یہ بات ہے، یعنی میں بالکل واضح طور پہ کہہ دوں کہ ہم جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں یہ بالکل وہ اردو میں کہتے ہیں نا سعی لا حاصل. جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے نیت، زندگی کی نیت بنانی ہوگی، زندگی کے مقصد کا صحیح تعین کرنا ہوگا، آپ کو پہچاننا ہوگا اپنے آپ کو، اپنے رب کو، اپنے مقصود حیات کو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں، اس کے بارے میں تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی منزل، آپ کے یعنی زندگی گزارتے وقت آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا ازحد ضروری ہے. کسی بھی دنیا میں جو بھی مسافر ہیں، اس وقت لاکھوں مسافر ہوں گے، سڑکوں پہ دوڑ رہے ہوں گے، کوئی سائیکلوں پہ ہوں گے، کوئی موٹر سائیکل پہ ہوگا، کوئی گاڑی میں ہوگا. ویسے ہی میں سمجھنے کے لیے معمولی سی بات کر رہا ہوں. آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چلنے والا اس زمین پہ یا پیدل چل رہا ہے یا گاڑی میں جا رہا ہے یا موٹر سائیکل پہ یا ہوائی جہاز میں، ہر ایک کو اپنی منزل کا پتہ ہے؟ کسی سے کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ دکان جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ دفتر جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ روٹی لینے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کچالو لینے جا رہا ہوں. ایسی ایک بات کرو، ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ دنیا. کیا مسائل ہیں؟ بس میں بیمار ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، کیا کروں، بڑا پریشان ہوں. اور کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں، بے مقصد زندگی گزارنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے سخت خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا خیال ہے تمہارا، میں نے تمہیں فضول بنایا اور میں تم سے پوچھوں گا نہیں، میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟
تو ہمارا تو یعنی معاملہ سارا ہی ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں اس کائنات میں، حالانکہ ہر انسان اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم میں ہر ایک کا ایک مقصد ہے، ہم میں ہر ایک کی ایک رعایا ہے، اور ہم سے اپنے بارے میں اور اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہرحال ان تمام باتوں کو میں نے بیان کیا ہے صرف سوچ و بچار کے لیے کہ آپ سوچیں اور ایک مقصد کا تعین کریں. اور آپ یعنی دیکھیں نشانیوں کو، آپ دیکھیں، آپ یعنی کائنات میں غور و فکر کریں. آپ اپنے ماحول میں، آپ اپنی پیدائش سے 1 سال پہلے آپ نہیں تھے، اور جلد ہی آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری، آج آپ سوچ لیں کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، کیوں زندگی گزاری، مقصد کیا تھا؟ کیا یہی مقصد تھا جو فانی دنیا کو ہم نے پریشانیاں بنا لی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام دینے کے لیے، انعام کی تیاری کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کو اس کا احساس کرنا ہے. دیکھیں انسان بعض اوقات بیمار بھی ہوتا ہے تو ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے. مجھے تو یار بخار بھی ہے لیکن میں کیا کروں، یہ کام بڑا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، پرنسپل ہے ایک، مجھے تو 102 بخار تھا، میں آ گئی ہوں آج، دیکھو میں کتنی فرض شناس ہوں. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے، انسان اس تکلیف میں بھی کام کرتا ہے. اب جو بھی حالت میں آپ اپنے فرض منصبی کو نہ بھلائیں، اپنے اللہ کو نہ بھلائیں، اپنا کام کرتے رہیں، اپنے مقصد کو پورا کرتے رہیں، اور جلد ہی اس یعنی سعی کا اچھا اجر آپ کو زندگی بھی میں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.